جو ڈائگنوز پیشنٹ ہے جس کو آلریڈی ایک شوگر ہے, اب وہ دوا لے رہا ہے, اب اس کو اپنے گمان میں اگر یہ لگ رہا ہے کہ اس کی شوگر ٹھیک ہو گئی کنٹرول, تو شوگر بھلے کم ہو یا شوگر زیادہ ہو, ہائپوگلائسیمیا میں جاتا ہے یا ہائپر گلائسیمک کوما میں جاتا ہے. یعنی شوگر میں کمی جب ہوتی ہے یا جب بھی زیادہ ہوتی ہے جسم میں, دونوں میں دماغ میں نقصانات ہوتے ہیں. 100% نقصان ہوتا ہے, 100% نقصان ہوتا ہے. شوگر جب زیادہ ہو جاتی ہے, جیسے 500 کراس کر جاتی ہے, تو پیشنٹ کوما انکانشیس یعنی کوما میں چلے آتا ہے, لیتھارجی چانسز ہوتے ہیں, بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں. ہر پیشنٹ نہیں جاتا لیکن بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں. ایون 400 بھی کراس کرتے ہیں تو بہت زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں اس کے اندر. عموماً یہ سوال یہ بھی ملتا ہے نا کہ یہ میں تو 6-7 مہینے سے اسی طرح کرتا ہوں کہ ایک ہفتہ کھاتا ہوں دوا, پھر چھوڑ دیتا ہوں, پھر کھاتا ہوں, پھر چھوڑ دیتا ہوں, لیکن ٹیسٹ کبھی نہیں کراتا ہوں. یہ پیشنٹس آتے ہیں بتائیں ڈاکٹر صاحب اب تو کنٹرول ہو گئی تھی اس لیے چھوڑ دی. بھائی کنٹرول ہی اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ آپ دوا کھا رہے تھے, اب آپ چھوڑ دیں گے تو وہ دوبارہ بڑھ جائے گی, وہ بالکل بڑھے گی اس کو. تو وہ پھر جب دوبارہ چیک کی جاتی ہے تو پھر وہی آسمان پہ بات. یہی حال بلڈ پریشر کی ادویات کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر کی ادویات بھی اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں لوگ کہ یار میں نے کھائی تھی گولی کنٹرول میں آ گیا تھا. یہ بتائیے کہ ان کا جیسے شوگر اب ڈائگنوز ہوا, اب ان کو اپنی شوگر کو نیچے لانے کے لیے, کنٹرول کرنے کے لیے دوائی کے علاوہ ان کو پرہیز کیا کرنا ہے, یعنی ان کو دوائی کے علاوہ ان کا کیا علاج ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ان کو اسٹریس اپنا کم کرنا پڑے گا. اب جو ایک شوگر کو سمجھ لیتے ہیں بہت دباؤ بیماری ہو جاتی ہے, وہ اپنی ذہنی دباؤ بڑھا لیتے ہیں. مگر یہ ڈاکٹر صاحب یہ ابتدا نہیں ہوتا آصف بھائی, جیسے جب ڈکلیئر ہوتا ہے نا کہ شوگر ہے, یار کوئی بھی بیماری جب ڈکلیئر ہوتی ہے نا کہ یار مجھے بیماری ہے, تو ابتداً ہفتہ 2 ہفتہ یا چند دنوں کے لیے آدمی بہت ڈپریس ہو جاتا ہے, پریشر لے لیتا ہے, لیکن ایسا لگتا ہے کہ آہستہ 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 وہ پھر اس کا پریشر شاید ریلیز ہو جاتا ہے. اصل میں ایک چیز وہ ایڈ کرنا چاہوں گا میں, جیسے میں فرمایا کہ جیسے نارمل یا بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے تو بندہ ٹیبلٹ چھوڑ دیتا ہے, اپنے ذہن میں سمجھتا ہے ہمیں بالکل پرفیکٹ چل رہا ہوں. اتفاق سے یہ چیز میرے ساتھ ہوئی تھی کہ جب بالکل نارمل ہو گیا اور بالکل فٹنس وغیرہ برقرار رہی, تو اس وقت بھی میں نے بھی ٹیبلٹس کو بالکل ڈیلینا شروع کر دیا تھا, چلو ابھی نارمل ہے. پھر اچانک بگڑنا شروع ہوئی, پھر کنٹرول کرتے کرتے تقریباً 6 ماہ لگ گئے. 6 ماہ لگ گئے. وہ کہتے ہیں کہ جنرلی بندہ میں سوچ لیتا ہے, بعض اوقات نا اس میں تھوڑا سا پیسوں کا پرابلم بھی آتا ہوگا. رپورٹ ٹیسٹ کرا اس کی فیس, اور اگر آپ مشورہ لینے جاؤ بورڈ لکھا ہوتا ہے اس کی فیس. اب یہ نا ڈاکٹر سے کنسلٹنسی کی جو بھی ہوگا, اب بہت کم بیچارے ایسے پیشنٹ ہوتے ہوں گے کہ جن کا ڈاکٹر سے ٹیلی فون کے ذریعے کوئی سا رابطہ ہوتا ہوگا. ڈاکٹر بھی سمجھتے ہوں گے یار اب ہر ایک کو ٹیلی فون کے ذریعے بتائیں گے تو پھر ہمارا بھی تو گھر پر رہے گا نہیں ہے. ہوتا ہے یہ تو, مطلب چلو یہ تو ایک آپس کی بات ہے. تو اب فیسیں بھی نارمل نہیں ہیں, مطلب آپ ہمارے تو بعض اوقات ڈاکٹر بعض اوقات پوچھتے ہیں پیشنٹ سے کہ آپ کام کیا کرتے ہیں. اب پتہ نہیں, ہو سکتا ہے کہ اس کام کے پیچھے ہو سکتا ہے بیماری بھی ہوتی ہے کہ پیشے کے حساب سے مرض بھی ڈائگنوز کیا جاتا ہے, لیکن پیشے کے حساب سے ہو سکتا ہے کہ فیس بھی تھوڑا سا اس کے بعد دماغ میں ہوتا ہوگا کہ اس کا جیسا کام ویسی فیس. تو یہ بھی شاید ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ مریض اس وجہ سے بھی ڈینائی کرتے ہوں. اب خدا نہ خاصا اگر گھر کے اندر 2 یا 3 شوگر پیشنٹ ہیں تو سب کے ٹیسٹ, سب کی لیبورٹری, سب کے ڈاکٹر وزٹ اور سب کی میڈیسن, تو اب مطلب کہ ہر کمپنی تو میڈیکل الاؤنس نہیں دیتی. تو یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے. اگر اس میں میری مدنی التجا ہے تمام تر یہ جو دوا ساز کمپنیاں ہیں, اب میں میڈیکل اسٹور والوں سے کیا بولوں, ان کو صرف اتنا ہی کہوں گا میڈیکل والوں کو کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اور خدا سے ڈرتے ہوئے صرف اور صرف اوریجنل دوا بیچیے.